الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ دیکھو الحمدللہ بات چل رہی تھی علماء دیوبند کے واقعات۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات چل رہے تھے۔ ان کے اندر اتباع سنت کا کیسا جذبہ تھا کہ مسجد سے نکلتے ہیں تو بایاں پار سنت، جوتا پہننا ہے تو دایاں پیر، تو وہ کیسے دونوں میں تطبیق کرتے تھے، تواضع کیسی تھی، حضرت کا رعب کیسا تھا۔ رعب تو جب انسان کے اندر صفات آ جاتے ہیں تو خود بخود اللہ تعالیٰ ایک رعب ڈال دیتے ہیں، ایمان میں ایک رعب ہے۔ ابھی ان کی طبیعت میں حساس پنا کتنا تھا، طبیعت میں حساس پنا، جی سینسیٹیو جس کو کہتے ہیں، سینسیٹیو۔ تو وہ قصہ ہے، ذرا سنو۔ تذکرۃ الرشید میں لکھا ہے، یہ ان کی سوانح لکھی، ان کی حیات جس کتاب میں ہے، اس کتاب کا نام تذکرۃ الرشید ہے، کہ آپ کے تمام احوال اس کے اعتبار سے نہایت ذکی تھے، تمام حواس کے اعتبار سے نہایت ذکی تھے۔ حواس، اللہ تعالیٰ نے حواس دیا ہے، یعنی بہت نازک چیز ہے، سننا، چکھنا، سونگنا، اس سے انسان پتہ لگا دیتا ہے کون سی چیز گرم ہے، کون سی ٹھنڈی ہے، کون سی سخت ہے، کون سی نرم ہے، تو بدبو سے پتہ لگا دیتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں ان کے تمام حواس کے اعتبار سے نہایت ذکی تھے۔ بیسیوں تعجب انگیز قصے آپ کے کمال ادراک کے مشہور ہیں۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ بھائی عبد الرحمن صاحب فرماتے تھے کہ مجھے چائے کا بہت شوق تھا۔ بھائی عبد الرحمن صاحب فرماتے تھے کہ مجھے چائے کا بہت شوق تھا اور اپنے ہاتھ سے میں پکایا کرتا تھا۔ حضرت نے جب بھی چائے پی، حضرت نے یعنی حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے جب بھی چائے پی ان کے ہاتھوں کی، فرمایا میں خود بھی پیتا تھا، بہت شوقین تھا، بہت اچھی طریقے سے پکاتا تھا، لیکن حضرت نے جب بھی چائے پی تو فرمایا چائے میں کچے پانی کا ذائقہ آتا ہے، چائے میں کچے پانی کا۔ آج تو ہمیں چائے پیتے ہیں لیکن کچھ پتہ نہیں چلتا ہے۔ یہ دیکھو ایسی حساس طبیعت تھی کہ کچے پانی کا ذائقہ آتا ہے، حالانکہ پکایا سب کچھ ہے۔ عبد الرحمن صاحب نے ایک روز دل میں کہا کہ اچھا آج تو اس قدر پکاؤں کہ پانی بھاپ بن جائے، پانی بالکل بھاپ بن جائے، کوئی کچا پن نہ۔ چنانچہ کئی گھنٹے تک پکا کر تیار ہوئی، کئی گھنٹے تک حضرت کو پلائی تو فرمایا کچے پانی کا ذائقہ اس میں بھی ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا حضرت یہ وہم کا درجہ ہے، یہ آپ کو ایک وہم ہو گیا ہے۔ پھر خیال ہوا کہ اس میں کچھ دودھ، پھر ان کو خیال آیا کہ اس میں کچھ دودھ گھر سے لا کر ڈالا تھا، دودھ جو ابلا ہوا تھا، پوچھ کر آتا ہوں کہیں اس میں تو پانی نہیں تھا۔ آخر گھر جا کر معلوم ہوا کہ گھر کے لوگوں نے اس میں کچھ پانی ڈال دیا تھا۔ تو حضرت نے یعنی انہوں نے پانی تو پکایا، لیکن وہ دودھ کے اندر جو پانی ڈالا ہوا تھا تو دودھ تو پکا ہوا نہیں تھا، تو وہ دودھ اس میں ڈالا اور پھر وہ ڈال کر ان کو چائے پلائی تو کہتے کچے پانی کی ذائقہ آ رہا ہے، تو اصل میں وہ دودھ کے اندر جو پانی ڈالا تھا۔ اب بتاؤ کتنی حساس طبیعت ہے، ہمیں اس کا کچھ پتہ ہے کسی کو؟ عجیب کہ کچے پانی کا، چائے کے اندر کچے پانی کا ذائقہ کس کو پتہ چلتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے، اس کو کہتے حساس طبیعت تھی۔ فرمایا اس میں پانی ڈالا۔ جن ایام میں مولوی عبد الرحمن صاحب دیوبندی حضرت کے لیے چائے پکایا کرتے تھے، کئی دن ایسا قصہ پیش آیا کہ جب حضرت کو چائے پلائی، حضرت نے فرمایا کچے پانی کی بو آتی ہے۔ ہر چند مولوی صاحب نے چائے کو جوش دینے کی کوشش کی، مگر ہر دفعہ حضرت نے یہی فرمایا کہ کچے پانی کی بو آتی ہے۔ آخر بڑے پریشان ہوئے کہ بات کیا ہے، کیونکہ جو چائے کے جو شوقین ہوتے ہیں نا، ٹیسٹی چائے،
वही समझ पाते हैं कि चाय में पत्ती कमी है, पत्ती की कच्चापन है, कि पानी का कच्चापन है, कि दूध का कच्चापन है, वरना हम तो खाली चाय बना कर दे दिया, पी लिया, खत्म हो गई बात जी। तो फरमाया हर मर्तबा में पका कर दूं, हजरत फरमाते कच्चे पानी की बू आती है। आखिर बड़े परेशान हुए कि क्या बात है, पानी को तो बहुत पकाता हूं, पानी उबाल कर डालता हूं, फिर कच्चा पानी कैसा। आखिर बहुत गौर के बाद पता चला कि जिस प्याली में चाय डाली जाती है उसको धोकर मैं खुश्क नहीं किया जाता, खुश्क नहीं करता हूं, धोकर उसमें चाय डाल के दे देता हूं। चुनांचे अगले दिन प्याली को धोकर और खुश्क करके चाय डाली और हजरत की खिदमत में लेकर हाजिर हुए। हजरत ने चाय पी और फरमाया आज कच्चे पानी की बू नहीं है। अंदाज लगाइए, कच्चे पानी की बू, धोई हुई प्याली में चाय डालते हैं और उसमें बोले पानी की बू आ रही है। अजीब, अंदाजा लगाइए। ये है, इसको कहते हैं हमारी हिस्स मर गई है उनके पास। जब इंसान का ईमान होता है ना अंदर से, तो सारी हिस्स के अंदर जान आती है। इतनी हिस्स होती है कि उसका जो दोस्त, उसका खादिम होता है, वो उसको भी पहचान लेता है कि मेरा कौन है, दोस्त है या दुश्मन है। वो हिस्स, इसको कहते हैं हसासियत। किसी के चेहरे से, किसी के बात से अंदाजा लगा लेते हैं। तो फिर खाने में, पीने में, हर चीज में। तो ये थी, हजरत के मेहमान सेदरी में बैठकर खाना खाते थे। फरागत पर दस्तरखान पर उठाकर बोरिया बिस्तर झाड़ दिया जाता था, दस्तरखान उठाकर। मगर हजरत तशरीफ लाते तो जो खाना खाया जा चुका होता था, देखो मेहमान खाना खा लिया तो जो खाना खाकर जा चुका था, जो खाना खाया जा चुका था, उसका नाम लेकर फरमाते कि फुला की खुशबू है। यानी दस्तरखान भी उठा लिया, सब कुछ, और हजरत जब दाखिल होते तो हजरत फौरन फरमाते थे कि फुला चीज की खुशबू आ रही है। एक मर्तबा खाना खाते हुए फरमाया इसमें कोतमीर की खुशबू है। बताओ, कोतमीर और धनिया की खुशबू तक पहचान लेते थे, हालांकि खाकर फारिग हो चुके। फरमाया इसमें कोतमीर की खुशबू है। हर चंद गौर किया मगर मजमे में से किसी को एहसास न हुआ। तहकीक की तो पता चला कि पकती हुई हंडिया में 4-5 पत्ते कोतमीर के डाल दिए गए थे, धनिया कोतमीर के। बताओ, यानी पकती हुई हांडी में कोतमीर डाल दिया था, खाने के लिए बैठे, किसी को पता नहीं, हजरत को पता है कि इसमें कोतमीर की खुशबू आ रही है। यह है आपका इदराक और हसासपन। आपके इदराक के मुताबिक ऐसे ऐसे अजीब और हैरत अंगेज किस्से लोगों ने देखे कि बगैर देखे कहने वाले की बात का यकीन भी ना आता। एक मर्तबा जुमा के बाद जुमा के बाद मजमा कसीर आपकी खिदमत में हाजिर था कि मौलवी मोहम्मद याहिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के छोटे भाई मौलवी मोहम्मद इलियास, जिन्होंने दावत तबलीग का काम, तो मौलवी मोहम्मद इलियास जिनकी उम्र उस वक्त 10-11 बरस की थी, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह मौलाना रशीद अहमद गंगोही की गोद में बैठे हैं, पले हैं। 10-11 बरस की थी। दबे पांव आए और चुपके ही से एक कोने में बैठ गए। अचानक हजरत ने गर्दन ऊपर उठाई, चुपके से आकर बैठ गए। अचानक हजरत ने गर्दन ऊपर उठाई, अचानक गर्दन ऊपर उठाए, फरमाया बच्चे की सांस है। देखा क्या कह रहे हैं, बच्चे की सांस है। देखा नहीं, एक तरफ करवट लेके बैठे हुए, चुपके से आके बैठे, उसकी सांस से, वो सांस इंसान जब लेता है कहीं बैठता है, उससे पता लगा दिया कि बच्चे की सांस है।
सांस है. उसी वक्त किसी ने हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास आए हुए, मोहम्मद इलियास, वो तो मौलाना ही थे. देखो कितनी हसास. आज है कोई? ये तो और बारीकपना है. एक तो चाय में कच्चा पानी तो समझ लेता है कोई ना कोई, लेकिन आदमी बैठा है और सांस जो ले रहा है बच्चा, उससे पता चल जाए कि बड़ों की सांस कैसी होती है और छोटों की सांस लेने में कैसा होता है. अब वो कौन एहसास कर सकता है? वहां तक कि उनको एहसासपन था. एक बार नंबरदार फजल हक का लड़का इकरामुल हक बाद नमाज मगरिब हाजिर खिदमत हुआ. हजरत को खबर न थी कि कौन कौन मौजूद है. जब खाना खाने को मकान पर जाने लगे और इकरामुल हक के करीब पहुंचे तो हजरत ठहर गए और फरमाया, नंबरदार की सी बू आती है, नंबरदार की सी बू आती है. तब किसी ने कहा, नंबरदार का लड़का इकराम खड़ा है. लो, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर. अजीब. अजीब बातें थी. नमाज का शौक और गैबी हिफाजत देखो इसके बारे में. हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह के बचपन का एक वाकया है कि आपकी उम्र 6.5 साल थी. बचपन का वाकया. आपकी उम्र 6.5 साल थी कि आपसे एक ऐसी करामत हिस्सिया और इस्तिक़लाल और तवक्कुल का ज़ुहूर हुआ 6 साल की उम्र कि जिससे आपके मकबूल बारगाह खुदाबंदी होने का पता चलता है. आप बचपन ही में नमाज के पाबंद थे. आम नमाजों के औकात का बहुत ख्याल रखते थे. एक दिन शाम को टहलते टहलते कस्बा से बाहर निकल गए. वहां गुरूब आफ्ताब का वक्त हो गया तो एहसास हुआ कि मगरिब की नमाज का वक्त आ गया. फूलों की 2 छड़ियां हाथ में ली, फूलों की 2 छड़ियां हाथ में लिए वापस घर आए और वालिदा को छड़ियां पकड़ाई कि ये रखो, मैं नमाज पढ़ने जाता हूं. जल्दी से मस्जिद में दाखिल हुए तो जमात खड़ी थी. वुजू के लिए लोटों की तरफ बढ़े तो खाली पाया. वुजू, पानी नहीं था. देर में देर हुई. घबरा कर पानी खींचने वाले कुएं में डोल डाला. डोल वजनी था. अब 6 साल का बच्चा अंदर से पानी कैसे, वरना लोटे में पानी होता तो वुजू कर लेते. अब डोल डाला तो डोल में पानी तो ज्यादा वजन हो गया. डोल वजनी थे. घबराहट में रस्सी पांव में उलझ गई. अब जाहिर बात है उसकी रस्सी अगर छूट जाएगी तो कुएं में जाएगी. तो घबराहट में पांव में रस्सी उलझ गई. 6 साल का बच्चा. और हाथ पांव जमात उलझ गई और हाथ पांव रस्सी पांव में उलझ गई और जमात फौत होने की वजह से फूले हुए थे. हाथ पांव फूल गए, लिहाजा जरा सा झटका लगा और आप कुएं में गिर गए. अल्लाह अकबर. कुएं में गिर गए क्योंकि रस्सी उलझ गई तो रस्सी के साथ गए अंदर. नमाजियों को महसूस हुआ कि कोई कुएं में गिर गया. इमाम साहब ने जल्दी से नमाज पूरी कराई. तमाम नमाजी कुएं की तरफ लपके. अब हर एक कुएं में झांकने लगा. अंदर से आवाज आती है, घबराओ नहीं, मैं आराम से बैठा हूं. कुदरत हक ताला की हुई कि डोल उल्टा पानी में गिरा और जब आप गिरे तो हवास मुज्तमे करके फौरन उस पर बैठ गए. आदमी गिरता तो बेहोश हो जाता है, ये फौरन के होश आ गए और फौरन बैठ गए. जब आपको बाहर निकाला गया तो मालूम हुआ कि पांव की छोटी उंगली में मामूली सी खराश आई हुई थी. बताओ. अल्लाह अकबर. ये बचपन का वाकया. नमाज का इतना शौक, हालांकि नमाज फर्ज नहीं है. पानी भी डाला, पानी में उलझ गए, गिरे, सब कुछ होश हवास बराबर है. एक बार हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह के वालिदा साहिबा की खाला बीमार हुई और सख्त तकलीफ का सामना हुआ. मैदा में दर्द था जिसने बेचैन कर रखा था. हकीम मौलवी मोहम्मद नकी साहब अपनी खाला के मुआलिज थे. दवाएं पिलाते और तदबीरें करते.
کئی روز گزر گئے مگر مریضہ کو کوئی فائدہ محسوس نہ ہوا۔ حضرت کی عمر مبارک اس وقت کم و بیش 22 سال تھی۔ نانی جان نے آپ سے شکایت کی کہ مجھے محمد تقی کی دوا سے فائدہ نہیں ہوتا۔ بیٹے تو بھی تو بڑا عالم اور فاضل ہے، مولانا رشید گنگوئی رحمۃ اللہ، اس وقت وہ 22 سال کے تھے، 22 ایئرس۔ فرمایا تو بھی تو بیٹا عالم اور فاضل ہے، تو ہی کچھ کر اور کوئی ایسی دوا بتا جس سے میری تکلیف رفع ہو۔ تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت سکوت فرمایا اور کچھ جواب نہ دیا، مگر نانی جان کی بے حد تکلیف پر دل میں خیال ضرور پیدا ہو گیا کہ اس طرف توجہ کروں۔ چنانچہ آپ وہاں سے اٹھے اور میزان الطب میں معدے کی بحث نکال کر مطالعہ شروع فرمایا، یعنی طب کی کتاب نکالی، علاج کی کتاب۔ تو اس کے اندر وہ پوائنٹ ہے معدہ کی بحث، یعنی معدہ اگر خراب ہو تو کیا دوائی جائے، کس ٹائپ کا خراب ہو، تو اس کی بحث نکال کر اس کو پڑھنا شروع فرمایا۔ غرض کہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے نانی صاحبہ کا علاج فرمایا، حکم خدا سے وہ صحت یاب ہو گئے۔ جی وہ انہوں نے نکالا، اس پر اپنا دماغ لگایا اور انہوں نے اس طریقے سے اپنا علاج کرایا، ان کا علاج کیا اور صحت یاب ہو گئی۔ اس سے مسورات میں چرچا ہو گیا اور پرانے مریض ٹوٹ پڑے۔ ہوتا ہے نا کسی انسان سے ایک مرتبہ کسی سے شفا ہو جائے تو پھر لوگ پاگل کی طرح ٹوٹ پڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ شفا دے دیتے ہیں۔ فرمایا حکم خدا سے وہ صحت یاب ہو گئی، اس سے مسورات میں چرچا ہو گیا اور پرانے مریض ٹوٹ پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دست مبارک میں شفا رکھ دی۔ جو مریض آتا آپ اکسیر اعظم اور میزان الطب کو غور سے دیکھ کر اس کی تشخیص اور تجویز فرماتے تھے۔ یہ کتابیں تھیں ان کے پاس، نتیجتاً اس کو آرام آ جاتا۔ حکمت پڑی نہیں، لیکن جب انسان کے اندر وہ کمالات ہوتے ہیں تو اللہ حکمتوں کو کھول دیتے ہیں، اس سب کو آرام ہو گیا۔ آپ نے مطلب کو بھی بطور پیشہ کے اختیار نہ کیا، بلکہ خدمت خلق کا رجوع دیکھ کر انسان دوستی، خدا ترسی اور شفقت کی نگاہ سے اس کو کرتے تھے۔ پھر آپ کے ہاتھوں میں اللہ نے ایسی شفا رکھی کہ آپ نے دواخانہ کھولا حکمت کا، لیکن پیسہ کمانے کے لیے نہیں، مخلوق کی خدمت کے لیے۔ علم تو تھا ہی تھا، درس و تدریس کرتے تھے، لوگوں کو اصلاحی باتیں کرتے تھے، ساتھ میں علاج کر کے لوگوں کو شفا بھی اللہ تعالیٰ دیتے تھے اور علاج بھی کرتے تھے، اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگ ہدایت پر آتے تھے۔ مخلوق کی خدمت۔ مظفر، ایک اور قصہ ان کا لکھا ہے، مظفر نگر کی جیل خانے میں آپ کو تقریباً 6 ماہ رہنے کا اتفاق ہوا۔ مظفر نگر کی جیل خانے میں کتنے مہینہ؟ 6 ماہ رہنے کا اتفاق ہوا۔ اس لیے یہ نہیں سمجھنا جو عالم جیل جاتا ہے تو ہر عالم بگڑا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ آج تو ہمارے تو بدگمانی اتنی ہوتی ہے، فلاں عالم جیل میں گئے، کیا ہوا، یہ ہو گیا، ان پر یہ کیس لگا، وہ لگا۔ نہیں، ہمیشہ کیس تو کوئی بھی غلط لگا دیتا ہے، جانے والا بیچارہ گنہگار نہیں ہوتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے ظاہر پر فیصلہ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی جیل میں کاٹی ہے تو کیا، حالانکہ ان کا تقوی دیکھا، ان کی تواضع دیکھی، ان کے اندر خدمت خلق دیکھو، پھر بھی 6 ماہ رہنے کا اتفاق ہو۔ اس زمانے میں آپ کے استقلال، عزم ہمت اور ارادوں میں کسی قسم کی کمی نہیں آئی۔ جیل میں بھی ابتدا سے لے کر انتہا تک آپ کی نماز ایک وقت بھی قضا نہیں ہوئی، جیل میں بھی قضا نہیں ہوئی۔ حوالات کی دوسری قیدی آپ کے معتقد ہو گئے۔ جب جیل میں گئے تو اس جیل میں دوسرے بھی قیدی تھے، وہ سب کے سب آپ کے معتقد ہو گئے، یعنی فرمایا کوئی اللہ والا آیا ہے تو انہیں سے پوچھ کر، تو گویا ان کا جیل کھانا جانا بھی دعوت اور باہر رہنا بھی دعوت۔ تو بہت سے لوگ ان کے معتقد ہو گئے، ان میں سے بہت سے آپ کے مرید ہوئے۔ جیل کھانے کی کوٹری میں با جماعت نماز ادا کرتے تھے۔ دعوت و ارشاد ظاہری اور باطنی سے آپ کسی دن غافل نہیں ہوئے، جیل کے اندر بھی، یعنی وہاں پر بھی لوگوں کو دعوت دیتے، علم سکھاتے، اصلاح کرتے تھے۔ وعظ و نصیحت کے ساتھ قرآن مجید کا ترجمہ لوگوں کو سناتے اور وحدانیت کا درس دیا کرتے تھے۔ جب عدالت میں جاتے
تو جو دریافت کیا جاتا بے تکلف اس کا جواب دیتے. آپ نے کبھی کوئی کلمہ دبا کر یا زبان موڑ کر نہیں کہا. کسی وقت جان بچانے کی کوشش نہیں کی. جو تھا صاف صاف بولتے کیونکہ ہے ہی نہیں کوئی گناہ. جو بات کہی سچ کہی اور جس بات کا جواب دیا خدا کو حاضر ناظر جان کر واقعات اور حقیقت حال کے مطابق دیا. پوچھا گیا کہ تم نے سرکار کے مقابلے میں ہتھیار اٹھائے, تم نے مفسدوں کا ساتھ دیا, کیونکہ اسی لیے تو مقابلے پر آئے تھے نا انگریزوں کے. تو فرمایا تم نے سرکار کے مقابلے میں, ظاہر بات ہے وہی کیس لگا تھا کہ تم نے ہتھیار اٹھائے, تم نے فسادیوں کا ساتھ دیا, یعنی گویا ان لوگوں کو سب کو فسادی بنا دیا. اور انگریز اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے. تو کبھی حاکم دھمکاتا کہ ہم تجھے پوری سزا دیں گے, تو آپ فرماتے کیا مذائقہ ہے. بالآخر 6 ماہ بعد آپ کی جیل سے رہائی ہوئی. بلا کر پوچھا جاتا آپ نے یہ کیا وہ کیا, تو صاف صاف جواب دیتے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھاتے ہوئے ترجمہ اور معنی سلیس اور عام فہم الفاظ میں بیان فرماتے. طلباء کے اعتراضات پر ذرا بھی چیں بچی نہ ہوتے تھے, یعنی منہ نہ چڑھاتے, غصے نہ ہوتے تھے. ایک دفعہ ایک طالب علم قرات کر رہا تھا, اطارا کا لفظ آیا, اس نے سمجھ لیا کہ عطر سے مشتق ہے اور اس کا فلاں معنی ہے. بلا تکان آگے بڑھتا چلا گیا. ایک پٹھان طالب علم کو سمجھ نہ آیا, اس نے قاری کے کوہنی ماری اور کہا کہ ٹھہرو, ہم نہیں سمجھا, چے معنی اطارا ہم نہیں سمجھا. آپ نے فرمایا عطر فروش کی بیوی. قاری پھر پڑھنے لگا. پٹھان نے تیسری دفعہ کوہنی ماری, تیز نظر سے دیکھا, کہا ٹھہرو ہم نہیں سمجھا اس کا معنی. اس مرتبہ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی مولانا رشید گنگوئی رحمۃ اللہ اونچی آواز سے فرمایا عطر بیچنے والے کا جھورو. اب پٹھان خوش اور کہا ہاں اب سمجھا, ہاں بھائی آگے چلو. سوالات کرنے والوں سے حضرت خفا نہیں ہوتے تھے. حالانکہ سوال کیا, جواب دیا, اس کے بعد بھی کہتا ہے ہم نہیں سمجھا, تو حضرت غصے نہیں ہوئے. حضرت نے کہا وہی ترجمہ لیکن بیوی کے بجائے جورو کہہ دیا, تو کہا ہاں اب سمجھا, بہت خوش ہو گیا. تو کہنے کا مطلب کہ آپ پر کوئی سوال کرتا بار بار تو آپ چیڑتے نہیں تھے. یہ صفات ہوتی ہے جی. ایک اور قصہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے. غربت اور تنگدستی کے دور میں حرمین شریفین کی حاضری کے لیے ماہی بے آب کی طرح تڑپتے رہے. جیسے مچھلی جب پانی میں سے نکالی جاتے تو کیسی تڑپتی ہے, اس کو کہتے ہیں ماہی بے آب کی طرح. یہ اردو لفظ ذرا ہارڈ لفظ ہے. ماہی بے آب کی طرح تڑپتے رہتے تھے, یعنی وہ مچھلی جس کو پانی سے نکالا جائے تو کیسی تڑپتی ہے. تو آپ بھی حرمین شریفین کی حاضری کے لیے, پیسے تو تھا نہیں, مال دیا نہیں تھا, ملا نہیں تھا, تو آپ تڑپتے تھے ایسے جانے کے لیے. آپ کی اقتصادی حالت اس قدر کمزور تھی کہ بمشکل اہل و عیال کا گزران ہوتا تھا. اتنا کم سے کم ان کا ملتا تھا جس سے اہل و عیال کا گزر ہوتا تھا. لیکن وہاں کی تڑپ حرمین شریف کی جانے کی بہت ہوتی. لیکن طلب سچی ہو تو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دیتے ہیں. ڈپٹی عبدالحق رامپور کا قصہ قصد حج کا ہوا. ڈپٹی عبدالحق رامپوری کا قصد حج کا ہوا تو انہیں اپنے اہل و عیال اور متعلقین کا ایک جم غفیر ساتھ لے جانا چاہا. دیکھو ایسے ایسے ہوتے تھے پہلے بھی, مال والے بڑے دل والے ہوتے تھے. جب خود جاتے تو سوچتے تھے ہم اپنے ساتھ ساتھ میں اس کو بھی لے چلے, اس کو بھی لے چلے, اس کو بھی لے چلے, تو اپنا مال ان پر لگا. تو انہوں نے اپنے اہل و عیال اور متعلقین کا ایک جم غفیر ساتھ لے جانا چاہا کہ چلو ایک سب کو ساتھ میں لے چلتا ہوں. حکیم ضیاء الدین صاحب رامپوری جو حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے اور ڈپٹی صاحب کے احباب میں سے تھے. ڈپٹی صاحب نے حکیم صاحب کو بھی ساتھ لیا, حکیم ضیاء الدین صاحب کو بھی ساتھ میں لیا. حکیم صاحب
حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے عشاق میں سے تھے، تو انہوں نے کہا میں جا رہا ہوں تو لاؤ میں ان کو بھی لے لوں. عشاق میں تھے کیونکہ انہیں علم تھا کہ میرے پیر و مرشد نے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے زانوں پر جام شہادت نوش فرمایا تھا. تو حکیم صاحب نے حضرت گنگوئی کا ذکر کیا تو ڈپٹی صاحب بلا ادنا تعمل کے مان گئے، فرمایا ان کو بھی لے لو. کیا فرمایا؟ ان کو بھی لے لو. دیکھو یہ تھے، مال بھی دیا تھا، دل بھی تھا، تو ان کے جاننے والوں کو لیا، جاننے والے اپنے جاننے والوں کو بھی لیا، اور بلا ادنا تعمل کے مان گئے، بلکہ اس پر خوشی کا اظہار کیا کہ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جیسا محب رسول و متبع سنت ہمارے قافلے میں شریک ہوگا. جی یہ تو ہمیں تو بہت فائدہ ہوگا. دیکھو اللہ تعالیٰ نے غیب سے انتظام کر لیا، دل میں طلب سچی تھی اور اللہ نے ایسے لوگوں سے انتظام کر دیا. تو مولوی ابو النصر جو حضرت گنگوئی کے ماموں زاد بھائی بچپن کے ساتھی جان نثار رفیق تھے، ان کو جب معلوم ہوا کہ حضرت سفر حج پر جا رہے ہیں تو انہوں نے اپنا اثاثہ ادنے پونے بیچ کر، یعنی انہوں نے اپنا سارا سامان بیچ کر ما اہل معیت اختیار کی. تو انہوں نے سوچا کہ چلو جب حضرت جا رہے ہیں تو چلو میرے پاس جو سامان ہے بیچ کر میں بھی حضرت کے ساتھ سفر کر لوں. ان دنوں سفر حج انتہائی دشوار تھا اور فریض حج کی ادائیگی سب فرائض سے مشکل تھی. سارے فرائض ادا کرنا آسان، حج کو ادا کرنا بہت مشکل تھا. ایسا بھی ہوتا کہ دخانی کشتیاں، یعنی ابھی تو انجن والی کشتیاں ہیں نا، اس وقت تھا دخانی کشتیاں 3-3 4-4 ماہ سمندر میں ہچکولے کھاتی رہتی تھی. جی آپ کے بحری سفر کے دوران 3-3 4-4 مہینہ سمندر کے اندر جب موجیں آتی ہیں نا تو وہ ہچکولے کھاتی ہے. جاؤ کبھی کسی نے سمندر کا سفر کیا ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کتنی گھبراہٹ ہوتی ہے، کتنی الٹیاں ہوتی ہے، اور موت سامنے نظر آتی ہے، چاروں طرف پانی ہی پانی ہوتا ہے، اور کشتی ایسے ہلتی ہے جیسے ابھی گرے گی ایسے ہلتی. اور پھر وہ 1 دن 2 دن نہیں، 3-3 4-4 ماہ سمندر میں ہچکولے کھاتی رہتی. آپ کے بحری سفر کے دوران سخت طوفان آیا. آپ جس سفر میں جا رہے تھے طوفان آیا، تمام مسافر گھبرا گئے، مگر آپ نہایت پرسکون اور مطمئن تھے. لوگوں کی گھبراہٹ پر انہیں یہ کہہ کر تسلی دی، لوگ تو گھبرا گئے اس طرح کہ بھائی کوئی مرے گا نہیں، فکر مت کرو، ہم تو کسی کے بلائے ہوئے جا رہے ہیں، یعنی اللہ نے ہمیں بلایا ہے اس لیے ہم جا رہے، خود نہیں جا رہے، ہم تو خود نہیں جا رہے، اللہ نے بلایا ہے تو اللہ نے انتظام بھی کیا، گئے بھی. فرمایا خود نہیں جا رہے، کسی کے بلائے ہوئے جا رہے ہیں. اور جہاز جب اصلی حالت پر آیا تو کیپٹن نے گھڑی دیکھ کر بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طوفان کی وجہ سے ہمیں 8 دن کی مسافت، یہ طوفان جو آیا ہے نا، فرمایا بظاہر تو طوفان تھا، پریشانی تھی، لیکن یہ رحمت بن گیا. کیپٹن کہنے لگا کہ یہ جو طوفان آیا ہے اس کی وجہ سے ہمیں 8 دن کی مسافت 3 دن میں طے کروا دی، یعنی ہوا کی وجہ سے جو 8 دن میں ہم سفر کرتے 3 دن کے اندر سفر کر لیا. اللہ اکبر، وہ رحمت بن گئی. دیکھو عجیب. مولوی شریف حسین، ایک اور واقعہ ہے، چائے میں برکت. مولوی شریف حسین مدراسی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے. حضرت کے دیوبند تشریف لانے پر وہ ایک برتن میں بڑی عمدہ چائے بنا کر لائے. دیکھا تو بیٹھک اشخاص سے بھری ہوئی تھی. وہ تو چائے لائے حضرت کے لیے، وہ دیکھا تو سب بیٹھے ہوئے ہیں. سوچتے رہے کہ کس کو دوں اور کس کو نہ دوں. آخر یہ سوچ کر کہ خاص حضرات کو پلا دیتا ہوں، دہلیز پر بیٹھ گئے. حضرت نے ارشاد فرمایا مولوی شریف حسین ایک طرف سے پلانا شروع کر دو. وہ پریشان تو ہوئے کیونکہ انہوں نے سوچا مخصوص لوگوں کو پلا دیتا ہوں باقی کو چھوڑ دو، اور حضرت نے فرمایا کہ نہیں، ایک طرف سے پلانا شروع کر دو. وہ گھبرا گئے، بولے سب کی پوری تو ہوگی نہیں، شروع کر دو. وہ پریشان تو ہوئے لیکن تعمیل ارشاد میں دانے ہاتھ سے تقسیم کرنا شروع کر دیں، دانی طرف سے شروع کر دیں.
तकरीबन 25 आदमी मजमे में मौजूद थे। सबने चाय पी ली तो बर्तन खोलकर देखा तो उसमें अभी चाय मौजूद थी और ये बर्तन सिर्फ 6 प्याली का था। देखो ये भी बरकत, 6 प्याली चाय जिसमें रहती है उसमें 25 आदमियों ने चाय पी। उनका इरादा था मखसूस को पिलाना, लेकिन हजरत के हुक्म पर जब शुरू किया है, ये होती है अल्लाह वालों की, जो बात बोल देते हैं अल्लाह उसकी लाज रख लेते हैं। अल्लाह कैसी बरकत। हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह का मामूल था कि रोजाना 12 बजे दोपहर को हुजरा की खिड़िया घड़िया धूप घड़ी से मिलाते थे। मामूल था रोजाना 12 बजे दोपहर को, यानी कमरे में जो घड़ी लगी होती थी उस घड़ी को धूप घड़ी से मिलाते थे, यानी धूप को देखते थे और घड़ी को देखते थे। वो धूप से अंदाजा लगाते थे कि अभी इतने बजे है, और घड़ी को भी देखते थे, तो घड़ी में और उसमें बराबर लगता तो समझे घड़ी सही चल रही है, घड़ी से मिलाते। एक दफा ऐसा हुआ कि मुतवातिर कई दिन अबर मुहित रहा, यानी एक मरतबा ऐसा हुआ कि अबर बादल थे तो धूप तो नहीं दिखाई दी और धूप न निकली। जिस दिन धूप निकली तो इस तरह कि कभी धूप कभी बादल। तो हजरत 12 बजे से कुछ कबल घर से तशरीफ लाए और मौलवी अली रजा से कहा कि जब 12 बजे तो मुझे खबर करना, और खुद करीब ही एक जगह लेट गए। जब वो आए तो धूप थी, लेकिन जिस वक्त साया 12 बजे के खत के करीब पहुंचने लगा, साया, उनको पता था कि यहां साया पहुंचता है तो 12 बजते हैं, तो खत के करीब पहुंचने लगा तो दफतन एक बहुत बड़ा बादल सूरज पर छा गया। घबरा कर अर्ज किया कि हजरत धूप छा गई। आप उठकर धूप घड़ी के पास आ गए। आपका आना था कि बादल दरमियान से फट गया और आपने घड़ी मिला ली। पहले जमाने में जब घड़ियां नहीं थी तो धूप के जरिए से वो उनकी एक घड़ी होती थी, एक जमीन पर ऐसा नक्शा बना देते थे, तो जिस पर बोला फरमाया सूरज इधर आएगा तो इतना बजा है, इधर आया तो इतना निस्फुन नहार, क्योंकि उस जमाने में निस्फुन नहार कैसे पता चले। वो आज तो घड़ी बता ले कि 12:40 पर 12:30 पर जवाल का वक्त हुआ और जवाल में ममनू है। अब उस जमाने में जवाल कैसे पहचानेंगे। तो हर आदमी धूप को दिखता था कि साया खुद खड़ा हो गए और साया वह यहां तक आया, बराबर इधर है तो 12, यहां हुए तो 12:05, यहां हुए तो 12:10 हो गए, अब जवाल खत्म हो गया, अब जवाल शुरू हो रहा है, ये सारा उनको पता चलता। और बाजे जो बादशाह होते थे वो तो अपनी घड़ी बना रखी थी जो सूरज के मुताबिक उसका टाइमिंग सब होता था, उसी से असर और मगरिब का टाइम मिलाते थे। अल्लाह अकबर। तो देखो हजरत मतलब बादल आया तो उठे, फौरन बादल हटा और घड़ी को मिलाया, क्योंकि घड़ी तो गलत चल सकती है लेकिन सूरज का सिस्टम गलत नहीं हो सकता। तो उस वक्त घड़ी को भरोसा नहीं करते थे, लेकिन इसको बार बार हफ्ते 2 हफ्ते में इसको घड़ी को सूरज से मिलाते थे कि हाँ सही चल रही है, क्या हो रहा है जी। बस यहां तक हजरत मौलाना गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की सारी बातें थी और उनकी सिफात और उनकी सीरत और उनकी हयात कैसे थे वो, इंशाअल्लाह उसके बाद हजरत मौलाना शेखुल हिंद महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, जिन्होंने जेल काटी है, जिन्होंने दारुल उलूम देवबंद का पहला तालिब इल्म है और वही फारिग हुए, जिन्होंने आज़ादी के लिए कदम उठाया, जिन्होंने और वही यानी जेलों में भी काफ़ी रहे। इंशाअल्लाह उनके बारे में भी हम आइंदा वक्त मिलने पर करेंगे। थोड़ी देर मुराकबा कर लें।